بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، بنگلہ دیش میں بہت بڑا انقلاب برپا ہو چکا ہے اور شیخ حسینہ واجد کا 2 دہائیوں سے جاری ایک اس کو ہم جمہوری آمرانہ اقتدار کہہ سکتے ہیں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ شیخ حسینہ واجد اپنے ہیلی کاپٹر پر فرار ہو کر بھارت پہنچ چکی ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس عورت کو، اس خاتون کو جو 5 بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، انہیں آخری تقریر کا موقع بھی نہیں مل سکا، اور یہ ہوتی ہے عوامی نفرت اور یہ ہوتی ہے عوامی طاقت۔ بنگلہ دیش کے عوام نے آج ثابت کر دیا ہے کہ فیصلے جمہور ہی کریں گے، فیصلے عوام ہی کریں گے، تخت اور تاج اچھالے جائیں گے تو عوام ہی اچھالیں گے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو زیادہ دیر تک مسلط نہیں رکھ سکتا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ آپ سب کو پتہ ہے۔ شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی ہیں، اور شیخ مجیب الرحمن کے خلاف جب بغاوت ہوئی تھی 1975 میں، تو ان کے پورے خاندان کو تہہ تہہ کر دیا گیا تھا۔ صرف 2 بیٹیاں زندہ بچی تھیں، جن میں ایک شیخ حسینہ واجد تھیں۔ دونوں بیٹیاں چونکہ ملک سے باہر تھیں، اس لیے وہ بچ گئی تھیں۔ پھر وہ جب واپس آئیں تو کافی عرصہ شیخ حسینہ واجد بھارت میں جلا وطن رہیں۔ 1981 میں وہ بنگلہ دیش واپس آئیں اور یہاں آ کے حسین محمد ارشاد کے خلاف، جنرل حسین محمد ارشاد کے خلاف ان کی حکومت تھی، اپوزیشن کے اتحاد کا حصہ بنی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ منوایا۔ 1996 میں جب مارشل لاء کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے تو شیخ حسینہ واجد تو الیکشن نہ جیت سکیں، ان کی مخالف بیگم خالدہ ضیاء الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی۔ لیکن 2001 میں شیخ حسینہ واجد پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں اور وہ وزیر اعظم بن گئیں۔ اس کے بعد پھر خالدہ ضیاء صاحبہ کا دور آتا ہے۔ بہرحال یہ دور چلتا رہتا ہے، کبھی شیخ حسینہ واجد آتی تھی، کبھی بیگم خالدہ ضیاء آتی تھیں۔ 2008 کے الیکشن میں شیخ حسینہ واجد نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس سے ان کے سیاسی مخالفین پر زندگی تنگ ہوتی چلے گئی۔ سب سے بڑھ کر ہم اگر دیکھتے ہیں، اگر خالدہ ضیاء کو کرپشن کے الزامات میں جیل میں ڈال دیا گیا، تو یہ جو ہم سن بتائیں تو 1991 سے لے کے 96 تک خالدہ ضیاء تھیں، پھر 96 سے 2001 تک حسینہ واجد تھیں، پھر 2001 سے 2006 تک پھر خالدہ ضیاء تھی۔ یہ ذرا میں تھوڑی سی تصحیح کرنی تھی۔ بہرحال جب ان کا دوسرا اقتدار شروع ہوتا ہے 2008 میں شیخ حسینہ واجد کا، تو پھر ان کے آمرانہ دور شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے خلاف سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہوا، اور چن کر جماعت اسلامی کی قیادت کو، ان کے کارکنوں کو چن کے جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو پھانسیاں دی گئی۔ ان کا ایک ہی جرم تھا، اور وہ جرم تھا 1971 میں اس وقت ریاست کی سپورٹ کرنا۔ یہ جماعت اسلامی پہ یا ان کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ پہ الزامات لگتے ہیں، لیکن یہ تو بات تو ثابت ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش میں، بنگال میں، مشرقی پاکستان میں پاک فوج کا ساتھ دینا کتنا مشکل کام تھا، اور یہ جماعت اسلامی نے کیا۔ کیوں؟ جماعت اسلامی اس وقت ریاست کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرحال اس پہ آپ کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہرحال ان کی وہ جدوجہد ناکام رہی، بنگلہ دیش بن گیا۔ شیخ مجیب جب آئے تو انہوں نے چن کے انتقام لینا شروع کیا، اور سب سے پہلے تو انہوں نے جو 30 لاکھ کا ایک فگر دیا تھا کہ 30 لاکھ بنگالی قتل ہوئے ہیں، اس فگر پر بات کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور قانون بنایا کہ 2 سالوں میں مکتی باہنی نے یا شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے مخالفین کا جو قتل عام کیا، 70، 71، 72، یہ 3-4 سال، تو ان سب کو ایک عام معافی دے دی گئی۔ لیکن اس سے بھی پھر زیادہ خطرناک بات بعد میں یہ سامنے آئی کہ شیخ حسینہ سے پہلے یہ ان کے دور میں یہ قانون بنا تھا کہ جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، بالفاظ دیگر ہم اس کو کہتے ہیں عوامی لیگی ورکرز، ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا رکھا گیا تھا۔
بلکہ 33%، 1/3 کوٹا۔ اب بنگلہ دیش جیسے غریب ملک میں سرکاری ملازمتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑا مقصد سرکاری ملازمت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ کوٹا سسٹم پھر بعد میں ختم کر دیا گیا تھا بھرپور عوامی احتجاج کے بعد، غالباً اگر ہم یہ بات کہیں کہ 2018 میں سم تھنگ، لیکن اس کے بعد پھر ابھی 30 جون کو غالباً یا 5 جون کو ابھی 2024 میں یہ کوٹا کورٹ نے پھر بحال کر دیا تھا، جس کے بعد بنگلہ دیش کے تعلیم یافتہ نوجوان سڑکوں پہ نکلے۔ اس میں بڑی حد تک قیادت اسلامی جمعیت طلبہ، یعنی بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں جماعت اسلامی کی جو طلبہ تنظیم تھی اس کا اس میں بڑا رول رہا، اور ایک بھرپور تحریک چلی۔ اور پھر ڈھاکہ کی سڑکوں پہ پاکستان کے نعرے بلند ہوئے، وہاں پہ نعرے بلند ہوتے تھے کہ تم کون میں کون، رضاکار رضاکار۔ اب رضاکار ان لوگوں کو بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاک فوج کا ساتھ دیا تھا، اور بعد میں یہ لفظ ایک غداری کا متبادل قرار پا گیا، اور لوگ نفرت سے عوامی لیگی ورکرز دوسروں کو رضاکار کہہ کے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور ان پہ مقدمات بھی قائم کرواتے تھے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ڈھاکہ کی سڑکیں رضاکار، کہ ہم سب رضاکار ہیں، یعنی ہم سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1971 کی جنگ میں ریاست کا ساتھ دیا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب منظر تھا جو دیکھا گیا۔ بہرحال شیخ حسینہ کے دور میں بڑا کام ہوا بنگلہ دیش میں، کہ ترقی کی مثالیں دی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل کی صنعت میں اگر ترقی کی تو اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ یہاں کے ہمارے پاکستانی حکمرانوں کی ناقص کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش منتقل ہو گئی۔ لیکن شیخ حسینہ واجد نے جس طرح ہم نے کہا کہ آمرانہ طرز اختیار کر لیا تھا، عدالتوں سے منمانے فیصلے لیے گئے، پھر میڈیا پہ پابندیاں لگائی گئیں، الیکشن کے دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہاں پہ وہ سب اب سامنے ہے۔ یہ ایک لاوا تھا جو پکتا رہا، اور پھر عوامی طاقت کے اس لاوے کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے بھی شیخ حسینہ سے ان بزرگوں کا انتقام لیا ہے جو 80 90 سال کی برس میں جیلوں میں ڈالے گئے، انہیں سزائیں دی گئیں، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر انہیں پھانسیاں دی گئیں، جیلوں سے ان کے جنازے نکلے۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی تھیں، لیکن افسوس کہ اس وقت نہ تو پاکستان نے زبان کھولی اور نہ یہاں ان لوگوں کے حامیوں نے اس طرح کا کوئی احتجاج کیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات تھی۔ بہرحال آج ان لوگوں کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں، طلبہ کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، اور ثابت ہو گیا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی حکمرانی کے بعد حق کے حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے، وہ قوم کا ہے، وہ لوگوں کا ہے، کوئی اس سے نہیں چھین سکتا۔ اور بنگلہ دیش آج ایک نئے انقلاب سے دوچار ہو چکا ہے، جس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یقیناً بہت کچھ پوشیدہ ہے، اگر وہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو۔ خدا حافظ۔